کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو کنکر کر لیتا ہے تو اس کے دروازے کو کھول دیتا ہے، یعنی وہ فتح کر لیا اس نے، اس کو کہتے ہیں فاتح، یعنی دروازہ اس نے کھولا۔ تو جو آدمی مرد اگر دروازہ کھولے تو اس کو کہتے ہیں فاتحہ، اور اگر عورت دروازہ کھولے تو اسے کہتے ہیں فاتحہ، تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ تو اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ تو فاتحہ کا مطلب آسانی کے ساتھ ہم سمجھ میں آگے، کھولنے والی، فتح کرنے والی، دروازے کو کھولنے والی۔ تو قرآن کریم چونکہ اس سے کھلتا ہے اور قرآن کریم میں داخل ہونے کا یہ دروازہ ہے، لہذا اس کو فاتحہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا لفظ سورہ فاتحہ کے اندر الحمد ہے۔ یہ ہمارے عام معاشرے میں بولا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کیسے مزاج ہیں آپ کے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ الحمدللہ کہ اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے سمجھنے میں، بالکل ایزی لفظ ہے الحمد، یعنی اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کا شکر۔ تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو پہلے لفظ الحمد آیا اور دوسرا اللہ آیا۔ اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارے کریٹر ہیں اور جنہوں نے ہم کو پیدا کیا ہے ان کا نام اللہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ کامن ورڈ ہے، کامن لفظ ہے جو عام زندگی میں استعمال ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے معنی کو مشکل ہے نہیں۔ ایک تیسرا لفظ ہے رب۔ رب کا ترجمہ یہ بھی آسان ہے، آپ کی پنجابی زبان کے اندر بولا جاتا ہے ربا، اسی سے یہ رب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رب بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور آگے لفظ ہے اس میں عالم، ایک ہے عالم ایک ہے عالم۔ تو عالم جو ہے وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، عالم کے معنی ہے دنیا، عالم کے معنی دنیا۔ تو یہ لفظ بالکل سمجھ میں آ گیا، الحمد بھی سمجھ میں آ گیا، اللہ بھی سمجھ میں آ گیا، رب بھی سمجھ میں آ گیا، اور عالم بھی سمجھ میں آ گیا۔ عالم ایک اور عالمی بہت سارے، عالمی بہت سارے۔ آگے ایک لفظ اس میں الرحمن، یہ بھی ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کا نام ہے رحمان، رحیم اللہ کا نام ہے۔ یہ بھی دونوں لفظ کامن ہیں اور اردو میں بہت استعمال ہوتے ہیں، اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، رحمان رحیم۔ تو جب رحمان اور رحیم آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے نام ہیں۔ رحمان کے معنی مہربان اور رحیم کے معنی بھی مہربان کے، دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ آگے ایک لفظ استعمال ہوا ہے مالک۔ یہ لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، دکان کا مالک، گھر کا مالک، بزنس کا مالک، یہ مالک استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں آگے کے لفظ ہے یوم۔ اگرچہ یہ اتنا عام استعمال نہیں ہوتا مگر اردو والے پھر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، یوم الجمعہ، اس کے معنی دن۔ ایک لفظ اس میں دین آیا ہے۔ تو دین ایک تو مذہب کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، یہ ایک ایسا لفظ آپ سمجھ لیجئے کہ اب تک جتنے الفاظ آئے ہیں ان میں سے یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کے معنی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو دین کے معنی ہے جزا کے، بدلے کے۔ آگے ہے نعبد، ہم کہتے ہیں عبادت، یہ آدمی بہت عبادت کرتا ہے، اسی عبادت سے نعبد ہے۔ آگے اس میں نستعین ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے جیسا ہم کہتے ہیں یہ میرا بہت بڑا معاون ہے، استعانت کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے، یہ اس سے ہے۔ اسی طرح سے اہدی لفظ ہے، یہ ہدایت سے ہے، ہدایت۔ اور صراط کا لفظ ہے، یہ بہت مسلمانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کہاں؟ پل صراط، پل صراط، یعنی وہ راستہ جو پل سے ہو کر کے گزر رہا ہے، پل صراط۔ تو راستے کے معنی ہے پل، پل کے معنی پل، اور صراط کے معنی صراط، راستہ، پل صراط۔
مستقیم کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، نام بھی ہے لوگوں کا سیدھے. پھر آگے صراط آیا، اس کا معنی بھی وہی ہے. انعمتا وہ انعام سے ہے، انعمتا انعام سے. اور غیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ غیر آدمی ہے، یعنی اس کے علاوہ وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، مغضوب. غضب، اس پر غضب ہو، اس پر غضب ہو، وہ مغضوب ہے، یعنی اس پر لوگوں کا اللہ کا غصہ ہے یا لوگوں کا اس پر غصہ ہے. اور ضالین بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں ضلال، ضلالت یعنی گمراہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ میں جتنے الفاظ ہیں اگر آپ ان پر غور کریں تو بہت آسانی کے ساتھ ان کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. اب ہم ایک بات اور سوچتے ہیں اس میں، الحمدللہ، یہ ایک کامن لفظ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے. رب کے معنی رب، عالمین کے معنی عالم، جو تمام عالموں کا رب ہے. الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جس کا نام رحیم بھی ہے، مالک جو مالک ہے، یوم الدین جزا کے دن کا، ایاک نعبد ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط اہدی ہمیں ہدایت دیجیے صراط مستقیم کی، یعنی ہمیں سیدھا سیدھا چلائیے، اس پہ قائم رکھیے. صراط ان لوگوں کے راستے پر الذین انعمت علیہم جن پر آپ نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب نہ ان پر کبھی آپ کا غصہ ہوا نہ کبھی وہ گمراہ ہوئے. تو یہ سورہ فاتحہ ہے جس کے الفاظ بالکل آسان ہیں. سورہ فاتحہ یہ قرآن مقدس کی پہلی سورت ہے. پہلی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ سورہ اقرا کی آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ یہ پہلی سورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے کوئی دوسری سورت ہے، لیکن مکمل سورت کوئی نازل ہوئی تو یہ سورت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے کوئی آدمی پیچھے سے پکارتا ہے، جب میں چلتا ہوں تو کوئی آدمی پکارتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ ان کے پاس جائیے، ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل اس زمانے میں بڑے عالم کہلاتے تھے. تو آپ ان کے پاس میں گئے اور ان کو کیفیت بتائی. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں اس بات سے، آپ کو جو آواز آتی ہے آپ اس سے ٹھہر کر کے سنیے اور پھر مجھے بتائیے. اور آپ کی رسالت کی انہوں نے گواہی دی کہ آپ سچے رسول ہیں، میں آپ پر آپ کو مانتا ہوں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھر آواز آئی یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اس وقت میں رک گئے اور آپ نے بات سنی. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پوری صورت لے کر کے آپ کے پاس پہنچے اور آپ کو یہ پوری صورت یاد کرائی گئی. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت ایسی نازل فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت کی مثال نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں، نہ کسی دوسری کتاب میں جیسی یہ صورت نازل کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر عجیب و غریب مسائل کو بیان کیا ہے، بلکہ علماء